بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربا اور سود سے متعلق یہ چند آیتیں ہیں۔ ربا اور سود کی نحوست کیا ہے، فائدہ اس کا کیا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صدقے کے ساتھ جہاں صدقے کا تذکرہ کیا ہے وہاں اس کے ساتھ ربا اور سود کا تذکرہ کیا ہے، اور چوتھے پارے کے اندر سورہ آل عمران میں غزوہ احد کا تذکرہ کیا، تو اس غزوہ احد کو بیان کرنے کے بعد بلکہ درمیان میں فرمایا کہ لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود نہ کھایا کرو، کئی گنا بڑھا کر کے سود لگا کر کے سودی اور حرام مال لے کر کے مجاہدین کو کہا گیا کہ آپ نہ کھائیں۔ جہاد کے لیے اور اسلام اور کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے غیرت چاہیے، حیا چاہیے، شرم چاہیے، بہادری اور شجاعت چاہیے، اور ربا بالکل شجاعت کے منافی ہے، بہادری کے منافی ہے۔ یعنی آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ جہاد کے ساتھ ربا اور سود کا ذکر اللہ پاک فرما رہے ہیں، آخر دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہی ہے جہاں مجاہدین کو تشجیع اور ان کو برانگیختہ کیا جا رہا ہے اور ترغیب دی جا رہی ہے کہ جہاد کرو۔ مجاہد سے اللہ کو جو پیار ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ آدمی غازی بنے تب بھی اللہ راضی، شہید ہو تب بھی اللہ راضی، لیکن سود کا لقمہ جب آپ کھائیں گے اور حرام کا لقمہ جب کھائیں گے تو پھر یہ ہے کہ جہاد کے جو نتائج ہے، فتح اور کامیابی اور اسلام کی سربلندی، وہ چیز آپ کو حاصل نہ ہو۔ اور مجاہد کو بتایا جا رہا ہے اور اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے ربا اور سود اپنے پیٹ کے اندر اگر آپ لے گئے نا، تو پھر یہ ہے کہ وہ شجاعت اور وہ آپ کی بہادری ختم ہوگی۔ اس وجہ سے جہاں غزوہ احد کو اللہ پاک نے جس تفصیل سے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، شاید کسی بھی غزوہ کو اس طرح تفصیل سے بیان نہیں کیا، اور اس تفصیل کے درمیان میں اس کا تذکرہ کیا ہے، ربا کا تذکرہ کیا کہ ربا اور سود نہ کھایا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی آدمی کو ڈر لگتا ہے کہ میں کس ملک میں احادیث رسول کا ترجمہ کر رہا ہوں اور کہیں میرے لیے یہ باعث ہلاکت نہ بنے۔
لیکن بعض پاگل مولوی میرے جیسے ہوتے وہ بیان کر ہی لیتے ہیں۔ میں حدیث ہی آپ کو سنا دیتا ہوں، ورنہ اس قسم کے ہمارے اس ماحول میں اور اس ملک میں احادیث سنانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں میٹھی میٹھی باتیں سنا دو تو بہت اچھا ہی لگتا ہے۔ وہ مولوی صاحب نے کہا کہ قرآن میں مجھے ایک آیت بہت پسند ہے۔ وہ کسی نے کہا کون سی آیت پسند ہے؟ کہنے لگے اللہ نے کہا کلو وشربو، خوب کھاؤ خوب پیو۔ تو اس نے کہا بدبخت آگے تو ہے ولا تسرفو، فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو اور عیاشی نہ کرو۔ تو کہنے لگے کہ پورے قرآن پر تمہارا باپ عمل کرے گا، ہم تو بس پہلے والے پر عمل کرتے، پورے قرآن پر کون عمل کر سکتا ہے؟ ہمیں جو ہے نا پورے قرآن میں سب سے وہی آیت زیادہ پسند ہے۔ یا جامع ترمذی اتنی بڑی کتاب ہے حدیث کی، اور اس میں ایک حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب الحلوہ، میٹھی چیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے۔ اب اس میٹھے میں کھجور بھی ہے اور اس میں کئی چیزیں بھی ہے، شکر بھی ہے، کئی چیزیں ہیں، لیکن مولوی صاحب نے کہا کہ حلوہ جو موجودہ جو حلوہ بنتا ہے اس نے کہا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو یہ نبی کی سنت ہے کہ حلوہ نبی کو پسند ہے، لیکن یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ بھوک کی حالت میں، غزوات میں کہ کھانے کو جب کچھ نہ ملے تو مبارک پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں۔ یہ بھی نبی کی سنت ہے کہ کئی دن آپ دن کو بھی روزہ، رات کو بھی روزہ، دن کو روزہ پھر رات کو روزہ، یا دن کو روزہ رکھا اور مغرب کو کچھ کھایا پھر سحری کھانے کی اجازت نہیں، یہ اس طرح ہے۔ روزے کی ایک صورت یہ بھی ہے، مغرب کو کھایا پھر یہ کہ اگلے دن مغرب تک کچھ بھی نہیں کھائیں گے، بلکہ کہیں جہاں اگر آپ نے مراقبہ کیا ہے تو کچھ کھایا بھی نہیں ہے کئی دنوں تک، کر لے کوئی۔ یہ اس قسم کی کڑوی سنتیں تھوڑی ہمیں پسند ہے، اور اس قسم کی اللہ آپ کو اگر سخت سنتیں جس میں آدمی نڈھال ہو، آدمی بھوکا اور پیاسا ہو، ہمیں تو ایسی سنتیں پسند نہیں ہے۔ پسند ہمیں وہ ہے کہ کانا یحب الحلوہ، یا یہ ہے کہ کلو وشربو، یہ چیزیں ہمیں زیادہ پسند ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، جہاں ہم ہیں، یہاں لب بند زبان بند سب کچھ، میٹھی میٹھی باتیں سنا دو، لیکن میں سنا دیتا ہوں خلق خدا میں سے جو لوگ دور دراز سے آتے ہیں اور وہ چاہتے بھی ہے کہ کچھ مل جائے۔ مشکات کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، فرمایا کہ درہم و ربن، حضرت جابر کی روایت، درہم و ربن یاکلہ الربا وہو یعلم اشد من 36 زنیۃ، ربا اور سود کا 1 پیسہ اور 1 درہم اگر کوئی کھاتا ہے، جانتا بھی ہے کہ سودی پیسے کھا رہا ہوں اور سود پر ہے، فرمایا یہ 36 بدکاریوں سے اور زنا سے بھی بدتر ہے۔ اس نے تو آسان ہاتھ یہ روایت نقل کر دی حضرت جابر نے، درہم و ربن یاکلہ الربا، ربا کا 1 روپے اور 1 درہم، یاکلہ الرجل، جب آدمی کھاتا ہے وہو یعلم، جانتا بھی ہے کہ میں ربا اور سود کھا رہا ہوں، اشد من 36 زنیۃ، 36 زنا سے اور بدکاریوں سے بھی بدتر ہے۔ یہ سنا سکتے ہیں، لیکن ایک اور حدیث بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں، مولویوں سے پتہ کر لینا، شاید ہو سکتا ہے حدیث اور بھی آپ سنا۔ فرمایا کہ الربا 70 جزءا، ربا کے 70 گندگیاں ہیں، 70 حصے، وہ پورا گندہ ہی گندہ ہے۔ الربا 70 جزءا، ربا 70 اس کی نحوستیں ہیں اور 70 اجزاء ہیں، یعنی اس کو 70 جگہ پر ٹکڑا کر دو، ہر ٹکڑا اس کا منحوس ہے، ہر منحوس ہے۔ لیکن نحوست کی حالت کیا ہے؟ فرمایا کہ نحوست کی حالت یہ ہے، ایسرها ان ينكح الرجل امه، زنا کی 70 نحوستوں میں سے ادنا نحوست یہ ہے کہ گویا آدمی اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں ٹیپ بھی ہوتی ہے، اور کبھی ہمارے انتظامی مجھے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب
اپنے اوپر بھی رحم کرو، ہمارے اوپر بھی رحم کرو، اور یہ ہے کہ ملک پر بھی رحم کرو۔ لیکن ظاہر ہے حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ عصر کی نماز کے بعد درس دیتے تھے، قرآن کا درس۔ تو کچھ ہمارے لوگ جو بدعتی ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو بدعت اور خرافات سے ان کو بڑی محبت ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، تو آپس میں انہوں نے مشورہ کیا کہ آج مولوی صاحب کی پٹائی کریں گے، یہ ہماری بدعت اور ہمارے خرافات اور ہمارے رسومات کے خلاف بولتا ہے، آج مولوی صاحب کی پٹائی کریں گے، اور گھسیٹ گھسیٹ کر کے داڑھی پکڑ کر کے اس کی پٹائی کریں گے۔ مولانا نے جیسے کہ عصر کی نماز پڑھا کر کے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ آپ نے تپائی رکھ دی اور اس کے اوپر قرآن رکھ دیا، قرآن رکھ دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی نے کہا کہ وہ بغیرت آدمی، تو ادھر قرآن بیان نہیں کر سکتا، یہ درس تیرے درس کی اجازت نہیں ہے مسجد میں۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ نے فرمایا، ارے بھائی تم سے بھی ڈرتا ہوں، اس سے بھی ڈرتا ہوں، بولو کروں کیا؟ اللہ اللہ، مسئلہ سمجھانے کا انداز دیکھو۔ کہنے لگے تم سارے کے سارے ایک طرف، میں ایک ملا غریب کیا کروں؟ تم سے بھی ڈرتا ہوں، اس سے بھی ڈرتا ہوں، تمہیں بھی راضی کروں یا ان کو راضی کروں؟ تم مجھے جان سے مار دو گے، 5 منٹ 10 منٹ 1 منٹ کی ہو سکتی ہے کہ مجھے تکلیف ہو جائے، لیکن جہنم کی تکلیف دائمی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ اللہ کو کس طرح میں بتا دوں؟ آپ لوگوں میں سے مہربانی کرو، دائیں ہاتھ میں قرآن پکڑ لیا، بائیں ہاتھ اپنا اس طرح کیا۔ کہنے لگے ایک آدمی آ کر کے مجھے محراب سے کھینچ کر کے گھسیٹ کر کے، میں زور بھی نہیں لگاؤں گا، محراب سے گھسیٹ کر کے مجھے مسجد سے باہر نکالو، تاکہ آسمان والا بھی دیکھ لے کہ احمد علی درس تو دے رہا ہے لیکن اس مظلوم کو چھوڑا نہیں جا رہا، اس کو اس طرح ذلیل کر کے گھسیٹ کر کے نکالا جا رہا ہے۔ دیکھو، تاکہ فرشتے بھی دیکھ لے کہ میرے ہاتھ میں قرآن ہے، اور آسمان بھی دیکھ لے، زمین بھی دیکھ لے، میرا رب بھی دیکھ لے، اور تم میرے اس ہاتھ میں پکڑ لو، مجھے کھینچ لو، میں تیار ہوں، میں مزاحمت نہیں کروں گا، گتم گتا دھکے کی ضرورت نہیں ہوگی، مزاحمت نہیں کروں گا، بس تم مجھے کھینچو، تاکہ کم از کم وہ خود گواہ بن جائے، فرشتے بھی گواہ بن جائے کہ اس ملا کی مجبوری ہے، یہ غریب درس تو دے رہا ہے لیکن اس کو چھوڑا نہیں جا رہا، آپ مہربانی کریں مجھے نکال۔ اب وہ جو بدعتی ہے وہ کہہ رہے کہ یار تو آگے ہو جا، ہاتھ پکڑ لے۔ کہنے لگے میں لڑوں گا نہیں، مزاحمت نہیں کروں گا، بس ایک آدمی گھسیٹ کر کے مجھے نکالے، زور نہیں لگاؤں گا۔ اب ایک اشارہ کر رہا ہے یار تو آگے ہو جا، دوسرا کہتا کہ یار تو آگے ہو جا، تیسرا کہتے کہ تو آگے ہو جا، ایسے ایسے کر رہے لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی۔ ایک نے کہا خبردار، سبحان اللہ، ایک نے کہا کہ خبردار، کوئی ماں کا لال آگے نہ ہو جائے، ہم مولوی صاحب کے ذلت پر تلے ہوئے ہیں، اس کی پٹائی پر آئے ہیں، لیکن رب جانتا ہے کہ یہ برحق ہے، رب جانتا ہے کہ یہ مولوی صاحب برحق ہے، ہم غلط ہیں، خبردار، کوئی بھی ہاتھ میں پکڑ کر کے نہ کھینچے، اس کا پورا گھر تباہ ہو جائے گا۔ بدعتی، اللہ نے اس کا دل پلٹ دیا، اس نے کہا کہ یہ جرأت نہیں کرنا۔ اب مولانا کھڑا ہے، ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے، کہہ رہے کہ بھئی مجھے نکال دو، کوئی بھی نکال نہیں رہا۔ بسا اوقات مجبوری ہوتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، میرے پیارے جو میرے طرف سے آسمان سے آتا ہے وہ سب سنا دو۔ یہ نہیں میرے بھائی جنت کی حوریں ہوتی ہے، جنت کے اتنے حوریں ہوتے ہیں، اتنے کمرے ہوتے ہیں، یہ نہیں سنا تھا کہ جہنم میں کیا ہوتا ہے، جہنم میں جوتے پڑتے ہیں، کہ تیری اس بدکاری پر بغیرت جو تو کر رہا ہے اس پر کیا ہو رہا ہے، بس میٹھی میٹھی۔ نبی
نذیر بھی ہوتا ہے، بشیر بھی ہوتا ہے، جنت کی خوشخبری سناتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے، کفر سے ڈراتا ہے، اللہ کی بغاوت سے ڈراتا ہے، زنا سے ڈراتا ہے، سود سے ڈراتا ہے، معصیت سے ڈراتا ہے۔ نبی کی یہ دو ذمہ داری ہیں، نبی بشیر بھی ہے، نبی نذیر بھی ہے۔ بلکہ مزے کی بات یہ ہے، نذیر زیادہ تر ہے، نذیر پہلے ہے، بشیر بعد میں ہے۔ یہ جو بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا جو منہ کالا ہے، ان کو جب یہ چیز نہیں بتائیں گے تو اس مولوی سے تو بہت خوش ہوتے وہ۔ آخرکار مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ نہیں نکالے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس مسئلے میں نبی بھی مجبور ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، چاہے وہ کسی کو کڑوا لگے یا کسی کو میٹھا لگے، کسی کی طبیعت کے مطابق ہو یا اس کی طبیعت کے مطابق ہو، آباء و اجداد نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، ان کی رسومات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، بلغ ما انزل الیک، آپ کو تبلیغ کرنی ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر تو اس طرح نہیں کرے گا، وَإِن لَمْ تُبَلِّغْ، اگر تو ہر بات کی تبلیغ نہیں کرے گا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ، تو آپ نے پھر یہ ہے کہ میری قاصدی کا حق ادا نہیں کیا، میں نے اپنا قاصد بنا کر کے آپ کو زمین میں بھیجا، میں اللہ ہوں تو خلیفۃ اللہ ہے، میں اللہ ہوں تو خلیفۃ اللہ ہے، میں اللہ ہوں تو رسول اللہ ہے۔ رسول کا معنی قاصد ہوتا ہے، جو اصل آقا سے مل کر کے دوسروں کو آ کر کے بتا دے کہ میرے آقا کا پیغام یہ ہے۔ رسول کا معنی یہی ہوتا۔ آپ نے کرنا ہے، ہر طرح سرد بھی بتانا ہے، گرم بھی بتانا ہے، گردن کا کٹنا بھی بتانا ہے، جنت کی بشارتیں بھی بتانی، جہنم کا بھڑکنا اور جہنم کی غیظ و غضب کو بھی بتانا۔ تکاد تمیز من الغیظ، تکاد تمیز من الغیظ، وہ اتنے غصے میں پھٹ جاتا ہے، جیسے کہ پٹھان اور بلوچ کو اللہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو، غصہ آ جائے تو رگ بہت سے لوگوں کے دماغوں کے پھٹ جاتے ہوتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز نے، وہ تھا بھی بڑا غصہ والا، اللہ بلا کرے، بس ایک آدمی کو جوتا مارا، اس کو پھر پکڑ لیا لوگوں نے، بندوق اس نے اٹھایا، پھر لوگوں نے پکڑ لیا اس کو، کہنے لگے چھوڑو چھوڑو، زور لگاتے لگاتے قداور، بس دماغ کے رگ اس کے پھٹ گئے، چلے گئے۔ یہ ہوتا ہے، یہ بہت سے پٹھانوں کو، بلوچوں کو، سندھی غریب اللہ ان کو جزائے خیر دے، یہ نرم ہوتے ہیں، مہاجر بھی نرم ہوتے ہیں۔ پٹھان اور بلوچ پہلے کام کرتا ہے، بعد میں سوچتا ہے، پہلے لڑتا ہے۔ تو کتنے لوگ ہیں کہ بلڈ پریشر ہائی ہو اور غصے میں آ جائیں، دماغ کا رگ پھٹتا ہے۔ فرماتے جہنم بھی تمہارے انتظار میں، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم پھٹ جائے غصے کی وجہ سے، لاجل الغیظ، اتنا غصہ ہے۔ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی بڑے بڑے پیٹ والے سنڈوں کو اٹھا کر کے جب اس میں ڈال دیا جائے گا، سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جہنم کے داروں کا جو ڈیوٹی پر مقرر ہے، وہ کہیں گے بتاؤ نبی نے ہر بات تمہیں بتائی نہیں بتائی، قرآن نے تمہیں بتایا نہیں بتایا، سب کچھ تمہارے پاس آیا نہیں آیا، یہ تو پہلے بتاؤ۔ یا نبی نے کوتاہی کی ہے، اگر نبی کچھ چھپائے تو پھر امت کے لیے گنجائش ہوگی کہ اس حکم پر، سود کھانے پر، اے اللہ تو مجھے جہنم میں گلا سڑا کر کے مجھے چھوڑ دیتا ہے۔ میرا رب سود والا مسئلہ نبی نے چھپایا، ابو بکر نے چھپایا، عمر نے چھپایا، عثمان نے چھپایا، میرے نبی نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، ہر چیز بیان کی۔ جہاں 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، بعض نے 80,000 کا مجمع لکھا، 1.25 لاکھ کے مجمع میں حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں حل بلغتو، میں نے سب کچھ پہنچایا، حل بلغتو، میں نے سب کچھ پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں پیارے، آپ نے کچھ چھوڑا نہیں۔ فرمایا اللہم حل بلغتو، اللہم حل بلغتو، اللہم اشہد قد بلغتو، اللہ تو گواہ رہ، یہ 1.25 لاکھ کہہ رہے محمد نے کچھ چھوڑا نہیں، اللہ تو گواہ رہ، میں نے کچھ نہیں چھوڑا ہے، صرف جنت والی باتیں بیان نہیں کی، اتنی حوریں ملتی ہے، 70 حوریں ملتی ہے۔
میں نے ربا کی حرمت کو بھی بیان کیا، سود کی حرمت کو بھی بیان کیا، زنا کی یہ کی حرمت کو بیان کیا، شراب نوشی کی حرمت کو بیان کیا، ڈکیتی قتل کی حرمت کو بیان کیا، غیبت کو میں نے بیان کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا، بات کہیں نکلی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ پیارے نے فرمایا کہ الربا 70 جزءا، ربا کے 70 نحوستیں ہیں، 70 حصے، 70 میں 69 حصے، 69 حصے تو زیادہ خطرناک ہے، لیکن 70واں حصہ جو سب سے آسان، جس کی نحوست کم ہے بنسبت 69 حصوں کے، میرا رب جانتا ہے کہ ان کی کیا نحوست ہوگی، لیکن ربا کی جو سب سے ایسر ہوا، سب سے آسان جو نحوست ہے وہ یہ کہ ان ينكح الرجل امه، جو آدمی سود کھاتا ہے، کھلاتا ہے، سود کو رواج دیتا ہے، وہ اپنی ماں کی عزت کو لوٹتا ہے، گویا کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ یہ پیغام ہمارا پوری دنیا میں پہنچتا ہے، لیکن میں ابھی تک نہیں دیکھا کہ کسی مولوی نے یہ کہا ہو کہ غلط کہہ رہے ہو، اس لیے کہ اس کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بعض ساتھی ہمارے بات چھپاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہماری ذمہ داری ہے، دنیا میں کب تک چھپائیں گے، اس کی بارگاہ میں تو جائیں گے۔ جب آدمی ربا کی اور سود کی یہ نحوست ہے تو پھر ایسے بندے، ایسا ملک، ایسی حکومت، ایسے وزراء، ایسا ماحول، ایسی سوسائٹی، اس قسم کا معاشرہ کس طریقے پر چلے گا؟ کیا میرے رب کو ان سے پیار ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں؟ اللہ کو اس ماحول سے پیار ہوگا؟ سوالات انبیاء کو غوث اور ابدال، کتب، شہداء، صالحین، مفسرین، محدثین جو اللہ کے لاڈلے گزر چکے ہیں، ان میں سے کون ہے کہ ان منحوسوں سے پیار کرے؟ یہ سب کے سب لعنتیں بھیجنے والے سود خور پر۔ تو پھر کیا ہوگا؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون، الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں لا يقومون من قبورهم، اپنے قبروں سے اٹھیں گے نہیں، الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، مگر اس بندے کی طرح جس کو جن نے اور عاصب نے، جن نے آفت نے پکڑ لیا ہو، حواس باختہ ہو اور حواس اس کے ختم ہو۔ آپ نے جن والے کو دیکھا، نہ اس کی آنکھیں ٹھیک، نہ ہاتھ ٹھیک، نہ سر ٹھیک، نہ پاؤں ٹھیک، کتے کی طرح زبان بھی نکالتا ہے۔ بعض کو جنات پکڑتے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے کہ انسان کی زبان تو اتنی سی ہوتی ہے، لیکن اتنی زبان وہ نکالتا ہے۔ بعض کو جنات پکڑتے ہیں، انسان کا منہ جب کھولے تو وسیع ہے، یہ 4 انگلیاں بھی نہیں جا سکتی، یہ 3 یہ بھی مشکل سے 3 بھی نہیں جا سکتے منہ کی اتنے، لیکن جنات جن کو پکڑ دیں ایسا منہ ہوتا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ نے اس دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں، میں ہی اس دنیا میں رہ رہا ہوں۔ ایسے لگتا ہے کہ آپ اس دنیا میں کبھی نہیں۔ جن کو جنات پکڑتے ہیں وہ اسی طریقے میں ایسا منہ بعض کھولتے ہیں، بعض کی آنکھوں پر اثر ہوتا ہے، بعض کے دماغ کو ٹھیڑا کر دیتے ہیں، گردن کو موڑ دیتے ہیں، بعضوں کے ہاتھوں کو موڑ دیتے ہیں، وہ کچھ کرتے ہیں۔ لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، یہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے نہیں، اس طرح اٹھیں گے جیسے کہ قبر والا، جیسے کہ یہ کہ جنات نے جس پر حملہ کیا ہو، جن والا اور آصف زدہ، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے یہی کیفیت ہوگی۔ یہ سزا اس لیے ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ بے اور ربا ایک ہی ہے، دونوں میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ خرید و فروخت، سوداگری میں جس طرح آدمی کو پرافٹ اور آدمی کو نفع حاصل ہوتا ہے، جس طرح وہ ہے، سود خوری بھی اسی طرح ہے۔ خرید و فروخت میں یہ ہوتا ہے، آپ چیز ₹1,00,000 کے خریدتے ہیں، عین ممکن ہے کہ 1.5 لاکھ میں بک جائے، عین ممکن ہے 1.5 لاکھ میں بک جائے۔ اور خرید و فروخت میں یہ ہوتا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ لاکھ والا 1.5 لاکھ میں نہ بکے، وہ 50,000 میں مارکیٹ اچانک گر گئی، 50 میں بھی کوئی خرید نہیں رہا۔ خریدنے والا وہ بھی اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ اس طرح پلٹتا ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ یا اللہ خریدیے ₹1,00,000 والے، اور کبھی 1.5 لاکھ میں بکے، کبھی 2 لاکھ میں بکے،
لیکن کبھی اس طرح ہوگا کہ اچانک دھڑام سے مارکیٹ گر گئی، ویلیو چیز کی گر گیا، اور وہ چیز جا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ 50,000 پہ کوئی خریدتا نہیں، تو 50,000 اس نے کھویا، اور جس نے بیچا وہ 50,000 پایا۔ خریدنے والا نفع اور نقصان دونوں میں دل اس کا تڑپتا ہے، اس کی محنت ہوتی ہے، اس کی بھاگ دوڑی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ یہ سارے سب کچھ کرتا ہے۔ بیچنے والا بھی اسی طرح تردد میں ہوتا ہے، لاکھ روپے مجبوری میں، اپنے 10 لاکھ والی چیز مجبوری میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، میرے ساتھ خود بھی ہوا، یہ کرتا ہے آدمی، 5 لاکھ والی چیز 10 لاکھ والی چیز 2 لاکھ میں بیچتا ہے، 1 لاکھ میں بیچتا ہے، ایمرجنسی حالات میں لاکھ میں اس نے بیچ لیا، لاکھ میں اس نے بیچا، اور اچانک مارکیٹ اس طرح اور ویلیو اس چیز کا اتنا بڑھ گیا کہ لاکھ والا جس نے خریدا اس نے 10 لاکھ میں 15 لاکھ میں بیچا۔ لیکن سود خور کرتا کیا ہے؟ سود خور یہ کہ آپ کو لاکھ روپے دے رہا ہوں، 2 مہینے کے بعد مجھے 1.5 لاکھ دے گی، یہ تو طے شدہ ہے۔ یہ جو 50,000 لے رہا کس لیے لے رہا ہے؟ یہ اماں جی کا حق مار ہے کیا؟ وہ تو طے شدہ ہے۔ ادھر بائیں میں بھی بھاگ دوڑ، بائیں کو بھی بھاگ دوڑ کرنا ہوتا ہے، اور مشتری کو دونوں کے دونوں تڑپ رہے ہوتے ہیں، دونوں کو خطرہ ہوتا ہے کہ پایا بھی جائے یا کھو جائے، فائدہ کر لے یا نقصان کر لے۔ اس کا تو طے شدہ ہے، قرضہ دیا 1.5 لاکھ آپ کو دے رہا ہوں، 1.5 لاکھ 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد دو گے تو پھر یہ کہ 1,60,000، 4 مہینے کے دو گے تو پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 1,70,000، 80,000۔ اس کا تو طے شدہ نفع اس کا مقرر ہے۔ قرآن نے جہاں صدقے کو بیان کیا، صدقے کے ساتھ سود کو بھی بیان کیا اور بتایا صدقہ دینے والا پاکیزہ نفس ہے، سود لینے والا خبیث النفس ہے۔ میرا رب وہاں اشارہ بھی کرتا ہے کہ اس پلید کو دیکھو، اس پاک کو دیکھو۔ واہ واہ! ابھی یہ جو آیتیں میں نے پڑھی یہ بھی صدقہ کے بعد اللہ نے اس کو نقل کر دیا، صدقے کے احکام بیان کیے، سخاوت کے احکام بیان کر دیے، اور یہ کہ زکوٰۃ کے احکام بیان کر دی، اس کی فضیلت بیان کر دی کہ یہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے وہ پاکیزہ نفس ہوتا ہے، اور سود والا اس کے ساتھ ذکر فرمائے یہ پاکیزہ کو بھی دیکھو، اس پلید کو بھی دیکھو۔ صدقہ دینے والا اپنی مال میں سے نکال کر کے دوسرے کو کھلاتا ہے، اور سود لینے والا دوسرے کے منہ سے نوالا کھینچ کر کے اپنی بیوی کو کھلاتا ہے۔ کتنا فرق ہے دونوں میں؟ یہ دوسرے کے اللہ آپ کا بھلا کرے وہ مجبور ہے، بھائی میرا کام نہیں ہو رہا، قرضہ دے دو اللہ واسطے، کہتے قرضہ دوں گا لیکن لاکھ کا پھر یہ کہ 1.5 لاکھ آپ سے لوں گا، 2 لاکھ کا 3 لاکھ آپ سے لے لوں گا، اس کی مجبوری ہے جی، وہ مجبوری میں۔ یہ ظالم سود خور یہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے اس طریقہ پر، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کھلا نہیں رہا، پھر ہوتا کیا ہے؟ آپ انشاءاللہ اس دنیا کے اندر مجھے دکھا نہیں سکتے، میں بھی اس دنیا میں بس رہا ہوں، ہم بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ سود خوار وقتی طور پر لاکھ کا 1.5 لاکھ لے لیا، کروڑ کا 1.5 کروڑ لے لیا، اور اللہ آپ کا 2 کروڑ کا 3 کروڑ اس نے لے لیا، اتنا پیسہ اس کے پاس آ گیا اس کے پاس۔ لیکن یہ سود خور، سودی کاروبار کرنے والا کائنات کے اندر باعزت طریقے سے آپ نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جو اس کی عزت کرتے وہ خود بے عزت ہے، وہ ہوگا بے عزت، دوسرا ہوگا بھی یہ حال ہوگا، اس کی بے چینی۔ اور تیسرا میرا رب اس سے ایسا نکالے گا کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیسے نکالے گا؟ کر تو سود لے۔ میں ابھی یہ دنیا میں بہت سے بادشاہ نام بھی نہیں لیتا، ایک کی بیوی 5 ارب ڈالر لے کر کے بھاگ گئی۔ ابھی جو موجود ہے، سمجھے، بلاد عرب کی بات کر رہا ہوں، ایک کی بیوی 5 ارب لے کر کے، 5 ارب ڈالر، روپے نہیں بلکہ زیادہ، 5 ارب ڈالر لے کر کے بھاگ گئی، اور یہ کہ چھوٹے بچوں کو بھی لے کر کے بھاگ گئی، اور جا کر کے برطانیہ میں، فرانس میں درخواست دی کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ان کو چاہیے اس قسم کا، وہ مل گیا۔ اور اس سے پہلے چند دن
بیٹی بھاگ گئی کسی یار کے ساتھ، وہ بھی کئی ارب ڈالر لے کر کے بھاگے بیوی سے پہلے. اور کسی کی بیوی کو دیکھو کسی کے استعمال میں، کسی کی بیوی کو دیکھو کس کے استعمال میں، اپنے زیر استعمال نہیں ہے. آپ سمجھ رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سود خور، اور بعض وہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ بیوی کو دیکھ بھی نہیں سکے. آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ اس ملک کے اندر علماء نے، حضرت اقدس مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بل پیش کیا، کہا کہ ہمیں نظام دے دو، ہم آپ کو اس کا متبادل، ملک بھی چلے گا، بہتر طریقے پر چلے گا، باعزت طریقے سے چلے گا، منافع اور پرافٹ بھی حاصل ہوگے، کاروبار بھی ہوگا، اسلامی کاروبار ہم آپ کو پورا کا پورا دے رہے ہیں. انہوں نے یہ بل کسی طرح منظور ہو گیا. چند دنوں کے بعد ہمارے وزیر اعظم صاحب نے، سابق وزیر اعظم نے اس نے کیا کر دیا، اس نے 60 لاکھ روپے اس وقت کے، آج کے 2.5-3 کروڑ بنتے ہیں، 60 لاکھ ایک وکیل کو دیا کہ اس بل کو چیلنج کرو. اور ہمارے ہاں ہوتا ہے بلوں کو چیلنج، کسی کی سزا موت کی آ گئی، چند دنوں کے بعد دوسرا لوٹیرا آ گیا اور اس نے کہا کہ نہیں یہ غلط فیصلہ ہے، یہ بالکل معصوم عن الخطا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. باہر کی دنیا ملت اسلامیہ، مسلمان اور کافر، جن کافروں میں انصاف ہے، وہ اس ملک کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ یہاں کون رہتے ہیں؟ اندھیر نگری، چوپٹ راجہ. وہ کیا تاثر کیا یہ انسان ہے جو یہاں رہ رہے، ہزاروں انسانوں کا قاتل، چور، ڈاکو، اور وہ بالکل معصوم ہے، بلکہ جو لوگ اس کے خلاف فیصلے دیتے ہیں وہی مجرم ہے. یہاں تو چلتا ہے. مجھے یاد ہے کہ کچھ لوگوں نے، وہ ایک غریب صدر میں رہتا تھا، غریب نہیں تھا، سیٹھ مالدار، اس کی 250-300 ایکڑ زمینوں پر قبضہ کیا. اور قبضہ کرنے کے بعد اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ کورٹ میں گیا، اس کورٹ سے وہ بھی پیسے وکیلوں کو دیتا رہا، اور وہ زمینوں پر بیٹھے ہوئے، باغات پر بیٹھے ہوئے بیچ رہے. وہ کہہ رہے وہ تو اپنا ذاتی پیسے خرچ کر رہا، ہم تو اس کی زمین پر بیٹھے ہوئے، ہم یہ باغ کی آمدنی اسی کو وکیلوں کو دے رہے، ہمارا تو کوئی خرچہ نہیں ہو رہا. کئی سال چلا، پھر یہ کہ سپریم کورٹ، وہاں سے وہ مقدمہ جیت گیا تو پولیس کو حکم ہو گیا، آرڈر ہو گیا کہ جاؤ، جا کر کے وہ قبضہ ان کو دلا دو. وہ گئے وہاں، وہ بھی بیٹھے ہوئے بلوچ. انہوں نے کہا تو صحیح، ڈز 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 ڈز. پولیس والے تو ایسے بھاگے اللہ کی پناہ. پولیس نے کہا ہم بھی بس. پھر دوسرے کورٹ میں گئے، وہاں سے جیت گیا. پھر انہوں نے تیسرے کورٹ میں، پھر زمین والوں نے ان کے خلاف وہ کر دیا، پھر یہ جیت گئے. آخر کار کئی سال یہ سلسلہ چلتا رہا، کئی سال فائرنگیں ہوتی رہی، بہت کچھ ہو گیا، لیکن قبضہ چھوڑا نہیں سکے. آخر کار ہم سے کہا کہ مولوی صاحب اللہ کے لیے تم لوگ کوئی صورت بنا لو، تو وہ جنہوں نے قبضہ کیا تھا وہ ماشاءاللہ نمازی بھی تھے، اللہ والے لوگ بھی تھے. وہ جنہوں نے قبضہ کیا، وہ ان سے ہم نے کہا کہ بابا اللہ کے بندے تم قبضہ چھوڑ دو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا مولانا جانے دوست، یہ تمام کورٹوں میں جیتے، پہلے تو جیتے گا نہیں، وہ اپنا پیسہ خرچہ کر رہا ہے، ہم اپنا. یہ ایک واقعہ بتا رہا ہوں، ایک واقعہ نہیں ہے، یہاں سینکڑوں واقعہ نہیں ہے، ہزارات نہیں، کروڑوں واقعات اس طرح. جی ہاں، گرگو میرو سگ وزیرو موشرا دربا کنند اینچنی ارکان دولت ملک را ویران کنند. اس قسم کے بغیر تو پھر ملک کو تباہ کریں گے نا. گرگ میرو سگ وزیرو موشرا دربا کنند اینچنی ارکان دولت ملک را ویران کنند. یہ لوگ اگر ملک کو تباہ نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ ہے امام صاحب، خطیب صاحب جب شراب کی بوتل چلا دے، واہ، مقتدیوں کی اصلاح تو خوب ہو جائے گی. چپی رجام میں نوشد مرید اشراچ میں خواہی چو کفر از قاب برخیزد کجا ماند مسلمانی. ہے چپی رجام میں نوشد مرید اشراچ میں خواہی چو کفر از قاب برخیزد کجا ماند مسلمانی. پیر صاحب جب شراب کی بوتل چڑھائے
تو مرید سے پھر کیا توقع رکھو گے؟ اور جب کعبۃ اللہ کے دائیں بائیں کفر پھوٹ پڑے، جیسے کہ وہاں پر جا کر کے دیکھیں عورتیں ڈرائیونگ کر رہی ہے، ہوٹلوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہے، کاؤنٹروں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہے، اور بس آدمی وہاں نیکی کے لیے گیا ہے اور آدمی چاہتا کہ ان کو 10 ریال دے دے تاکہ نیکی اور اچھا ہو جائے۔ وہاں حج و عمرہ کے لیے جا رہے، دل کھل جاتا ہے جی، بڑی شرح صدر حاصل ہو جاتی ہے کہ ان کو بھی کچھ دے دو۔ اللہ کے گھر کے دائیں بائیں انہوں نے پورے ملک کی حفاظت سنبھالی ہے، سمجھے؟ ہاں 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 ہاں، بہت ہمارا ملک بہت عجیب ملک ہے۔ اور پھر یہاں سے میں نے اپنے کپڑے بھی اتار دیے، مولوی صاحب بڈھا مولوی بھی کپڑا اتارتا ہے، تبلیغی بھی کپڑے اتارتا ہے، جہاز میں بیٹھ کر کے ننگے سر، ٹوپی کی مجھے اجازت نہیں ہے، اگرچہ میں خطیب صاحب ہوں، مجھے پگڑی کی اجازت نہیں ہے، ٹوپی کی اجازت نہیں ہے۔ میرے مریدوں نے مجھے بہت کچھ کپڑے بھی دیے ہیں، لیکن قمیص پہننے کی میرے باپ کو بھی اجازت نہیں ہے۔ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن مجھے شلوار پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے، چاہے اس میں امیر ہو، غریب ہو، صدر ہو، کسے باشد، یہ میرے ایسی بے کسی کی حالت ہوتی ہے، مجھے جوتے پہننے کی اجازت نہیں ہے، جہاں میرے پاؤں کو اوپر والی ابری ہوئی جو ہڈی ہے یہ نظر آنی چاہیے۔ میرے جیسے کوئی پاگل ہی نہیں ہوگا کہ ایک کپڑا یہاں سے اٹھا کر کے یہ کپڑا یہاں پر رکھ دیا طواف کے دوران، اب بالکل ملنگوں جیسا۔ اس حالت پر میرے رب کو جب محرم احرام کی حالت میں جاتے ہیں، یہاں سے اپنے کپڑے اتارتے ہیں، کیا حالت ہوتی ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ جب حتی ترتج منا بالتلبیت، 80,000 یا 1.25 صحابہ کی تعداد تھی، منا کے پہاڑ بھی جھوم رہے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک۔ اب جاؤ 40-50 لاکھ کے مجمع میں وہ تلبیہ نہیں ہے۔ کاروبار میں اپنے تذکرے میں لگے ہوئے، اور جہاز میں جب میں جا رہا ہوں، بڈھا مولوی بھی میرے پاس ہے، مفتی اعظم بھی میرے ساتھ ہے، دوسرا کوئی ہمارے بڑے بڑے نام ہوتے، مناظر اسلام، مبلغ اسلام، شیخ الاسلام، حجت الاسلام، غزالی زمان، بخاری زمان، عذاب العلیم، بڑے بڑے مولوی سارے بیٹھے ہوئے لبیک اللہم لبیک۔ اور وہ لڑکی آتی ہے سرخی پاؤڈر لگا کر کے، ایئر ہوسٹس کہتی ہے مولوی صاحب کیا چاہیے، کولڈ ڈرنک میں کیا پسند کریں گے؟ تو جی چاہتا کہ کولڈ ڈرنک میں کیا پسند، آپ ہی کو تو پسند کرے، اور کیا کولڈ ڈرنک کی کیا حیثیت ہے، آپ ہی تو پسندیدہ چیز تو آپ ہے۔ یہ مولوی تو پاگل ہی ہوگا کہ کولڈ ڈرنک ہر جگہ ملتی ہے، تو نہیں ملتی۔ اور تیرے جیسے خنزیر نہیں، جس نے میرے اس حج کو، میں 80,000 فٹ کے اوپر جا رہا ہوں، اس وقت اگر میں گر جاؤں لبیک لبیک کہتے ہوئے، اور میرا دل اور میرا استحضار میرے رب کے ساتھ میرا دل جڑا ہوا ہو، اس وقت اگر میرے ٹکڑے ہو جائیں، میرے ایک ایک ٹکڑے سے میرا رب پیار کرے گا۔ لیکن تیرے جیسے خنزیر نہیں، انگریز نے اس کو بٹھا دیا ہے، بٹھا کر کے جہاز میں آ کر کے بڈھے کو، جو 80 سال کا جو بڈھا ہے وہ بھی جوان ہوتا ہے دیکھ کر کے، وہ بھی جا کر کے جوان ہوتا ہے، لبیک لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ پاکستان سندھی میں کہتے ہیں سندھ جی سوکھڑی، سندھ کے تحائف، سندھی جب کسی کو غریب یہ تحفہ دیتے، اجرک جو تحفہ ہو جائے یا بے کو تحفہ ہو جائے، تحفے دیتے سندھ والے، تو ہمارے سندھی بھائی کہتے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں بیانات وغیرہ میں، کہتے ہیں سندھ جی سوکھڑی۔ تو یہ ہمیں انگریز جی سوکھڑیاں، یہ انگریز کی سوکھڑی ہے جو جہازوں میں انہوں نے دی۔ یہ سود بھی اسی منحوس کا ہے، یہ ربا بھی اسی منحوس کا ہے۔ ساتھیوں کو غور کرنا ہوگا کہ چاہے ایک ربا کا 1 درہم 1 روپے اگر استعمال کر رہا ہے، ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، ان کی 70 نحوستوں میں سے ادنی نحوست یہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ اپنا منہ کالا کر رہا ہے۔ میں سوچنا چاہیے ہر مسلمان کو، مجھے سوچنا چاہیے کہ میں ربا کے پیسے کھا رہا ہوں، پا رہا ہوں، یا یہ ہے کہ ماں کے ساتھ منہ کالا ہو رہا میرا۔ اور یہ کسی مولوی کا فرمان نہیں ہے، یہ کسی مفتی کا نہیں ہوتا، ہمارے بڑے بڑے جبے ہوتے ہیں، یہ جبہ والوں کے، دستار والوں کے فرمان نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کے فرامین ہے، آمنہ کے لال کے فرامین ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع. تم کہتے ہو کہ ربا سود اور یہ کہ بے ایک ہے؟ نہیں، ایک نہیں ہے. وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے خرید و فروخت کو بے کو حلال قرار دیا، ربا کو حرام قرار دیا. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ، جس کے پاس رب کی نصیحت پہنچ گئی، قرآن پہنچ گیا، حدیث پہنچ گئی، تبلیغی پہنچ گئے، ملا نے غریب نے فریاد سنا دی، نبی کے فرمان جس کو سنا دی. فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اللہ کا پیغام جس کے پاس آ گیا، نصیحت آ گئی مولوی کی زبان سے، تبلیغی کی زبان سے، تہجد گزار کی زبان سے، بڈھے جوان کے نبی کی زبان سے جس کے پاس نصیحت آ گئی، فنتہا، اس نے کہا ربا میری توبہ ہے. جبکہ 100 سال وہ سود کھا چکا ہے، لیکن یہ کہ رب کی نصیحت جب اس کو معلوم ہوگی، فنتہا، وہ باز آ گئے اپنے سود خوری سے. فَلَهُ مَا سَلَفَ، جو کچھ پہلے کیا کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے ساتھ درگزر کریں گے. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا سب کچھ معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن وَمَنْ عَادَ، جب میرے مولوی نے آپ کو بتایا، تبلیغی نے بتا دیا، اللہ والوں نے آپ کو بتا دیا، قرآن نے آپ کو بتا دیا، حدیث نے بھی آپ کو بتا دی کہ ربا حرام ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اس کے بعد پھر بھی سود کھاؤ گے، بات معلوم ہو گئی، خدا کا پیغام آ گیا، پھر بھی اگر سود کھاؤ گے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ پکے درجے کا جہنمی ہے، اس کو کوئی ماں کا لال جہنم سے چھڑا نہیں سکتا. اور اصحاب النار کا معنی جہنم کا دوست ہے، میرا دوست نہیں ہے، اس کا ترجمہ یہی ہے. اصحاب النار یہ جہنم کا دوست ہے، یہ شیطان کا دوست ہے، یہ ابو جہل کا دوست ہے. اصحاب النار، اللہ سب کو اصحاب الجنت بنا دے، اللہ سب کو اصحاب الجنت بنا دے. اصحاب النار یہ نہیں کہتا ہے کہ جہنمی ہے، بلکہ کہتے ہیں یہ جہنم کا دوست ہے، جہنم کا دوست ہے. دنیا کی زندگی میں بھی اس نے اپنی زندگی جہنم کی دوستی میں گزاری، اس کو چاہیے یہی تھا. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اللہ ربا کو مٹا دیتا ہے. وقتی طور پر ربا بہت زیادہ ہوگا، بعد میں بیوی بیمار، بچے بیمار، فلانا بیمار، کینسر، پیپڑے، یہ وہ. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آپ یقین کریں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ ہم اتنا غریب نہیں ہیں جتنے یہ ہمارے جو پاکستان کے وزیر اعظم صدر، یہ بہت غریب ہے، یہ صدقے کے مستحق ہے. اللہ کے بندو، یہ بہت غریب لوگ ہیں، یہ بہت غریب لوگ ہیں، بہت پریشان ہیں. آپ نے دیکھا کہ بعض کا تو منہ اس طرح، یاد آ گیا نہیں آ گیا، کبھی بھی منہ اس کا بند نہیں ہوگا. بہت غریب لوگ ہیں، جی چاہتا ہے کہ کچھ جیب میں ہو تو ان کو دے دو. پورا ملک لوٹ کر کے کھایا. بیوی کہاں، بچے کہاں، نہ یہ مسجد میں خرچ کرے گا، نہ یہ اللہ والوں کو دے گا، نہ طلبہ کو دے گا. اور ڈاک مانا کتا، اسپیشل قسم کے ڈاک ہاں ڈاک پال کر کے رکھا ہے. واہ کتے کا بچہ، واہ کتے کا بچہ، واہ. یہ ہوگا سود خور، بے دین یہی ہوگا. پھر اللہ اس کو محمد سے توڑ کر کے اس کو کتے کے ساتھ جوڑے گا. اللہ اس کو پھر علماء سے کاٹے گا، مسجد سے کاٹے گا، اعتکاف سے کاٹے گا، قرآن سے کاٹے گا، پھر ڈاک کے ساتھ اس کو اللہ جوڑے گا. اس سے پھر بھی عبرت حاصل نہ کرے تو جائے جہنم میں. بیوی کہاں، بچے کہاں، اور خود یہ ہے کہ ڈاک کے ساتھ زندگی گزار رہا. ڈاک ہے. ابھی ہمارے مولویوں نے بھی اچھے کتے پالنے شروع کیے. ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی مولوی منظور آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ جو کتا ہے نا، اس کی ماں کتیا 6 لاکھ میں بک گئی ہے، 6 لاکھ میں بک گئی. یہ کتا بہت نسلی ہے، چھوٹا سا بچہ تھا کتے کا، یہ بہت نسلی. کتا بھی خوش ہو گیا کہ حضرت اقدس میرے سر پہ دست شفقت رکھ رہا ہے. تو کتا بھی اس طرح کرنے لگے. میں نے کہا کہ بہت اس کے فضائل بیان کرنے لگے، یہ کتا اس طرح ہے، یہ اس طرح. میں نے کہا جی یہ بہت نسبی کتا ہے، نسل والی کتا ہے. اس دنیا میں بے نسب میں ہوں. میں نے کہا بے نسب اور یہ ہے کہ کم نسل ہم ہی ہے کہ ہمارے سینوں میں قرآن ہے، ہم ہی ہے کہ قال اللہ و قال الرسول میں. آپ آ جاؤ صبح
اور پرسوں ترسوں بھی آ جاؤ، شاید میں کل ادھر نہ ہوں لیکن پرسوں ترسوں آ جاؤ، پھر ہمارے طلبہ کی آوازیں بھی سن لو، آ کر کے پھر دیکھ لو، پھر اس ماحول میں آدھا گھنٹہ بیٹھا کرو، آپ کو دعوت ہے، آدھا گھنٹہ۔ میں دبئی میں تھا، میرے ساتھی ہے رامنڈ کے فاضل ہے، ان کے ہاں میں رہتا، حضرت برادر مکرم مولانا فضل جمال صاحب، تو مولانا فضل جمال کے پاس دارالعلوم دیوبند کے ایک طالب علم حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہا ہے، مفتی سعید پانم پوری ترجمہ کر رہا ہے، اور اس کے ویڈیو بنا ہوا تھا، تو انہوں نے بھیج دیا، کسی عرب کو بھیج دیا کہ اس طرح ہمارے حدیث پڑھاتے، یہ آواز ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ منظر ہوتا ہے، دیوبند اس کو کہتے ہیں، سہارنپور اس کو کہتے ہیں، اور دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک اس کو کہتے ہیں۔ تو اس نے بھیجا عرب کو، آپ باور کریں یا نہ کریں، میں اللہ کے گھر میں ہوں، 15 منٹ نہیں گزرا کہ اس عرب کا فون آ گیا، اس نے اپنا فون کھولا اور اس کا میک بھی کھولا، لاؤڈ اسپیکر بھی کھولا، وہ عرب صرف اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ 3-4 اور بھی بیٹھے ہوئے تھے، دھاڑے مار کر کے رو رہے تھے، کہنے لگے کہ مولوی صاحب کیا جنت کا منظر آپ نے ہمیں دکھایا، کیا جنت کا منظر آپ نے ہمیں دکھایا۔ تو جہاں دیوبند کے کلاس ہو، دارالحدیث ہو، جہاں قال رسول اللہ قال رسول اللہ قال رسول اللہ پڑھنے والا ہو، مفتی سعید ہو، اور پھر 1000-2000 لوگ ہوں، اکوڑا خٹک میں بھی جا کر کے دیکھو، بینورو ٹاؤن میں بھی دیکھ لو، مدارس میں آ کر کے دیکھ لو، اور ادھر بھی جا کر کے وزیر اعظم صاحب کو دیکھو، ڈاک کتے کو ایسے اس طریقے پر یہ ہے کہ اس سے ہاتھ ملاتے ہیں، سینے ملاتے ہیں، آدمی حیران ہوتا ہے، مولوی منظور یار خواہ میں نے حفظ کیا، یہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں، وزیر اعظم کبھی ہم سے بھی تو سینہ ملا۔ یہ بہت قیمتی کتا ہے۔ اصل یہ مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، عربی میں مشہور ہے الجنس یمیل الی الجنس، آدمی ہمیشہ اپنے جنس کو پسند کرتا ہے، ہر چیز، کبوتر کنت کبوتر باز و باز، کبوتر کے ساتھ خوش ہے، ہرن کے ساتھ خوش ہے، کتے کے ساتھ خوش ہے، تو ہر ایک انسان بظاہر شکل ہوگی انسانوں کی، لیکن یہ ہے کہ وہی مسئلہ ہوگا۔ یہ ربا کھانے والوں کا مسئلہ ہے۔ آگے فرمائے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ربا سے باز نہیں آگے تم دہشت گرد ہو۔ آپ کو بتاؤں، سودی کھانا کھلانا، سودی نظام، یہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ کوئی کسی کو قتل کرے سب سے بڑا دہشت ہے، چور ڈکیت سب سے بڑے دہشت ہے۔ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو اولیاء کو اولیاء اللہ صحابہ کو تابعین کو گالیاں دیتا وہ سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ دنیا میں آپ کو کہیں بھی دہشت گرد کی تعریف نہیں ملے گی، اس ملا سے معلوم کر لو۔ سود کھانے والا دہشت گرد ہے، مرتد اسلام کو چھوڑتا ہے دہشت گرد ہے، اس کو قتل کرو۔ سود والا دہشت گرد ہے، یہ اللہ کا باغی ہے، قتل کسی کو کرتا ہے یہ دہشت گرد ہے۔ زنا کرتا ہے اس میں سنسار اس کو کیا جاتا ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ شادی شدہ زنا کرے اس کو سنسار کیا جائے گا، یہ دہشت گرد ہے۔ اور اولیاء اللہ کو جو گالیاں دیتا ہے، قرآن کو گالی دیتا ہے، نبی کے دین کا مذاق اڑاتا ہے، یہ دہشت گرد ہے۔ ربا ہمیں ان دہشت گردوں سے نجات دے دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔